السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الامین المکین المتین الکریم ونحن ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام یا سیدی یا سرمدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خطبے کے بعد عظیم آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے سماعت فرمایا ہے، اور اسی محرم الحرام میں حسنین کریمین کے گھرانے کے سادات حسنی والحسینی حضرت سید تاج الدین بابا علیہ رحمۃ رضوان ناگپور شریف کا بھی عرس مبارکہ ہے۔ اسی مہینے میں آپ کا وصال با کمال ہوا ہے، اور حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمۃ رضوان کوئی ایسی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ آپ ولی نہیں بلکہ ولی گر ہیں۔ ولی گر اس کو کہا جاتا ہے جو ولی میکر ہو، یعنی صرف وہ پڑھا نہیں بلکہ پڑھانے والا ہے، یعنی صرف وہ ولی نہیں بلکہ ولیوں کو بنایا۔ کئی اولیاء اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد ان کے شاگرد لوگ کئی لوگ اولیاء اللہ ہیں، اور خود تاج الدین بابا علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ میں 1.25 لاکھ آدمیوں کو ولی بناؤں گا، 1-2 آدمی نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ کیا بول رہے ہیں میں 1.25 لاکھ آدمیوں کو ولی بناؤں گا۔ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یعنی 1,25,000 آدمیوں کو۔ جب اپنی زندگی میں یہ بات بولے آپ کہ میں 1.25 لاکھ آدمیوں کو ولی بناؤں گا، تو جب آپ گزر گئے ہیں، گزر جانے کے بعد اب 102 سال ہوا، حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ گزر جاتے، تو 102 سال میں کتنے لوگوں کو ولی بنائے ہوں گے، اندازہ کرو۔ اور یہ ناچیز کو بھی حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمۃ رضوان کا بہت بڑا فیض ہے۔ میرے زندگی میں پہلی بار اگرچہ کوئی ولی آئے ہیں تو وہ حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ میری عمر صرف 10 یا 11 سال کی تھی، یعنی 5th یا 6th پڑھ رہا میں اس وقت۔ تو اس وقت کیا ہے، ہمارے والد صاحب وغیرہ ناگپور جاتے تھے، تو 1-2 بار غالباً مجھے بھی لے کر چلے گئے۔ تو ہمارے گھر میں کیا تمام کے تمام لوگ حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ کے بہت عقیدت مند۔ تو ایک بار ہوا کیا کہ بچپنے میں 5th یا 6th میں اسکول کو ڈوما مار دیا تھا، سنیں دوستانے میں ہوتا نا، سنیں میں ہمارے دوست وغیرہ مل کے جو ایسا کتابیں وغیرہ کہیں چھپا دیے، اسکول کو ڈوما مار دیے۔ تو اسکول کو ڈوما مارنے کے بعد ایک آدمی پکڑ لیا، ہمارا گھر کے بعد جو کالا پکڑیا، سنیں حالانکہ امی کا دور کا رشتہ دار بھی ہونا، پکڑ کے جو سب فل کلاس لیا ہمارے، اب گھر میں بولتا ہوں بول کے لے کے بیٹھا۔ اب اس زمانے اب بچپن میں کیسا رہتا، میں گھر میں بولتی ہوں میں کتنا ڈر رہتا نہیں، تو اب گھر میں بولتا ہوں تو دنیا کی پریشانی ہو گئی، تو فوری جو سو گھر کو آیا ہوں میں۔ آنے کے بعد تاج الدین بابا کی جو فوٹو لگ کے رہتی، آپ لوگ دیکھیں گے بہت سے گا، تو اب جو سب فوٹو کے بعد جا کے جو سو روزانہ اگربتی لگا تھا اس عمر میں ہمارے گھر میں ابا کے حکم پہ، تو جا کے جو سو فوری جو سو دعا کر لیں،
سنیں، حالانکہ دعا کس سے کی جاتی؟ اللہ سے کی جاتی، سنیں، لیکن وسیلہ اولیاء اللہ سے لیا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم دعا کریں گے تو ہم تو کیا ہے، گنہگار ہے، اللہ جلدی قبول نہیں کرتا. جب کسی نیک بندے کی ہم لوگ ریکمنڈیشن لیں گے نا تو ان کی صورت دیکھ کے ہماری دعا جلدی قبول کر دو. سنیں، آج ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی مرشد ہے تو ہمارا استاد ہے، تو اپن کیا کرتے ہیں، صاحب ہمارے لیے دعا کرو. کیا بات سے؟ کیونکہ وہ لوگ ہمارے سے بڑے ہیں، عبادت گزار ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی جلدی سنتا، اس لیے ہم لوگ ان کی وہ جیسے ان کی طرف سے ریکمنڈیشن رکھ دیتے. تو وہی ہاں جی ہاں، تو ویسے میں جیسے جا کے جیسے کیا کرا، فوری گیا جا کے جیسے سرکار تاج الدین بابا کے بارگاہ میں، یعنی گھر میں جیسے فوٹو کے پاس چلے گیا. اب فوٹو کے پاس جانا ہے نہیں ہے شریعت نے بولا، وہ ٹاپک الگ ہے، تو وہ سنیں، اب اس کے بارے میں بعد میں بولتا ہوں. تو خیر اب جو ہے پریشانی کے مارے اس میں چلے گیا، دعا کر لیا. اس کے بعد میں جو ہے سو اب سرکار جو ہے سو حالانکہ زندگی میں ہے ہی نہیں. ابھی تجربہ بابا جب کہاں گئے تھی میرے بچپنے میں نہیں، 102 سال ہوا گزر جا کے، تو میرے بچپن میں کہاں گیا تھا نہیں. میرے عمر کیا ہے، 45 سال بھی نہیں ہے، کہتے 43 سال ہے، 43 میں پیدا ہو کے بول دو. اب انہوں گزر جا کے تھے 102 سال، دیکھیں وہ آدھی عمر. تو جو ہے سو دعا کر لیا دل سے، کر لینے کے بعد دیکھو نہ آ کے گھر میں بولے آپ نے جو شکایت کر سالا میں بٹھا رہے سالا بولے آپ نے گھر میں آ کے بچہ اسکول ڈبا مار کے پھرتا ہے، بول کو سنا. تو فوری جو ہے سو بہت خوش ہو گیا میں، سن رہے. تو میرے زندگی میں فرسٹ والی سنے حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ بچپن میں. اس کے بعد میں جو ہے بہت سے اولیاء اللہ گئے، سنا بہت سے اولیاء اللہ سے میں فیض پایا ہوں. بسم اللہ شاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ کہاں پہ پرکال میں ہی ہے نو، ان کے بارگاہ میں جا کے میں ذکر میں پڑھ جاتا تھا شام میں، عصر کی نماز میں جا کے عشاء تک. پھر اس کا مستقبل پڑھ لے گئے، وہاں تو ایک رات رہ گیا ہوں میں پورا اکیلا. سن رہے، ایسے بہت سے اولیاء اللہ سے فیض ملا مجھے. لیکن پہلے ولی اگر کوئی ہے میرے زندگی میں بچپن میں ہی 9-10 سال کی عمر بول دو، وہ حضرت تاج الدین بابا رہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا ان کے عرس میں ہم لوگ گئے. جانے کے بعد میرے والد صاحب کو کیا ہے پورا جسم پورا پڑے ہو گئے تھے. اس نے کچھ لوگ عامل لوگ وغیرہ کیا بولے تمہارا کو جادو کر دیا گیا، بولے کتنا علاج کرتے بھی کم نہیں ہونا. تو حضرت کے بارگاہ میں جب گئے تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ابا کے خواب میں آ گئے. خواب میں آ کے بس اشارہ کرے ایسا کر کے ایسا بولے چلے جاؤ تم. بس چلے آ گئے. تو وہاں سے ناگپور سے بس شفا ہو گیا پورے کا پورا. آج پھر جو سب پھوڑے پھنسے نہیں، ورنہ پوری باڈی پوری پھوڑے ہو گئے تھے ہمارے والد صاحب کو. اور پھر وہاں جو ہے سو والد صاحب کو جو ہے سو ایک دل میں آیا تھا میں مرید بننا. مرید کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن شریف میں 26ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جن کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج میں کیا تعلیم دیا روز و نیاز کی. ایک تو ظاہری تعلیم، نماز کی تعلیم دیا اللہ تعالیٰ. معلوم ہے آپ لوگوں کو 50 نماز دیا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کم کرے، آخر میں 5 نمازیں ہو گئیں. نہیں، یہ تو کیا ہے شریعت کی نماز ہے، یعنی ہمارا دوسرا فرض. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ راز کی تعلیم بھی دیا حضور کو. سنیں تو راز کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے فرماتے ہیں میں راز کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، سیکریٹ اسٹڈی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کو بول دوں گا تاکہ پورے کے پورے فیض یاب ہو جائے. اس کو عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے آپ، تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں میں بھی سب کو بول دیتا ہوں تاکہ سب فیض یاب ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی بولتے میں بھی سب کو بول دیتا ہوں. تو اس کے بعد میں حضرت علی سے پوچھتے، تو حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں معلوم، یا رسول اللہ اگرچہ آپ کا حکم ہے مت بولو تو میں نہیں بولتا، اگرچہ آپ کا حکم ہے بولو تو میں بول دیتا ہوں. تو فوری اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اے علی اللہ کا بھی یہی حکم تھا، جو آدمی اس طریقے سے جواب دے اس کو یہ امانت دے دو. تو فوری حضرت علی کو لے جا کر آپ جو سو غار حرا میں بٹھا کر، چھوٹا سا غار رہتا تو پانی رہتا، وہاں جو سو راز کی تعلیم دیتے. وہ راز کی تعلیم کیا ہے، راز ہے. راز بولتے کیا سیکریٹ ہے. اب میں سیکریٹ میں بھی نہیں بول سکتا،
نہیں جو سیکریٹری ہمیں کیسے بولتے ہیں ہے نہیں. تو راز کی تعلیم کو حضرت علی سے بولنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دے کیسا ید اللہ فوق ایدیہم قرآن کا آیت ہے. 26 سمپارہ کسی سے بھی کسی جماعت والوں سے پوچھ سکتے آپ لوگ, کوئی بھی منع نہیں کرتا. اور ہر ایک جماعت میں پیری مریدی ہے. نقشبندی سلسلہ ہے کس میں جماعت اسلامی میں سنیں جو 40 دن کی جماعت وغیرہ جاتے ہیں نا اس میں نقشبندی سلسلہ ہے سن رہے. تو جماعت والے بھی یہ بات کو اعتراض نہیں کرتے ان کو قرآن کی آیت ہے. تو جب جیسو حضرت علی کو مرید بنا لیتے حضور, اسی کا نام ہے پیری مریدی سنیں. تو مرید بنانے کے بعد وہ تعلیم دیتے, وہ تعلیم ایک سے ایک ہوتے ہوئے کہاں تک آئی, یہاں تک آئی. اب ہم لوگ جو ہے اب کون ہے پھر, اب جیسے حضرت علی کی جو اولاد ہے غوث پاک ہے, پھر ان کا غریب نواز ہے, بندہ نواز ہے, تاج الدین بابا انہی کے گھرانے کے. تو تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہمارے والد صاحب کو ارے مرید بننا بول کے خیال آیا. کب کی بات ہوئی ہے, تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے سنیں, آج کے کل کی بات نہیں ہوتی. تو ابا کو وہاں ایک پیر صاحب دیکھے, ایک مرشد صاحب, ان کے ایک دم حال آ گئے جیسے ایک دم جیسے بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. تو ابا کو جیسے ان سے مرید بننا ہوگا دل بول رہا, مگر پھر جو ہے سو ابا کا جو ہے دماغ گوارا نہیں کر رہا, ان سے نہیں دوسروں سے بننا ہوگا. تو پھر اس کے بعد میں یہی تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر دیا ایک معنوں میں کہ ورنگل کو ایک ہستی آنے والی ہے, اور وہ بھی کون, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ہے, انہی کے گھرانے کے ہستی, اور جن کا نام کیا تھا, حضرت سید ابراہیم شاہ قادری چشتی یمنی بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ. اب نہیں ہے حضرت 15 سال 20 سال آگے. تو انہوں جیسے ورنگل کو آنے کے بعد ہمارے والد صاحب جا کے پھر ان سے کیا ہے مرید بن گئے. تو پھر والد صاحب مرید بننے کے بعد پھر 2 سال کے بعد یہ ناچیز کو بھی لے جا کے مرید بنائے, یعنی مجھے بھی لے جا کے مرید بنا دے. تو اس بات سے کیا معلوم ہوا, حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمۃ الرضوان کا یہ فیضان ہے کہ ان کی بارگاہ پہ ہمارے والد صاحب 3 سال مسلسل حاضری دیے تو انہوں اپنے جو بھی جادو وغیرہ جو بھی تھا سمجھو پھوڑا پھنسی اس کو شفا بھی کرے, اور انعام کے طور پہ ان کو جو ہے سو قادری سلسلے میں مرید بھی بنا دی. اور اس لیے کہ اس وقت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ بظاہر زندہ نہیں تھے, اس لیے خود نہیں بنائے, دوسرے انہی کے خاندان کے تھے. حضرت ہلکٹا شریف سے ورنگل آئے تو ان کے پاس بھیج دیا اور مرید بنا دیا. اور ان کی بھی ایسی ہستی کچھ پوچھے نہیں جانا کہ ہم لوگوں کو اس وقت تو نہیں معلوم تھا, لیکن ان کے بارے میں بعد میں سرچ کیا جن سے ہم لوگ مرید وغیرہ ہوئے. تو ان کا جو گھرانہ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام سے, اور ان کی بات تو سر آنکھوں پر سورج ہے, اب سورج کو کوئی دیکھ سکتا ڈائریکٹ, اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے سورج کو کیا ہوتا, اپنے اندھے ہو جاتے ہو ہے نہیں. تو اس لیے ان کے بیٹے کا مثال لے لیں گے, ان کے بیٹے اب زندہ ہے سنا. تو ان کے بیٹے اتنا بڑے کرامت بتائے ہے, پرسوں کرونا گیا نا, کرونا سب لوگ دیکھے نا, ہم لوگ 5-6 سال میں ہوتا ہے, 5-6 سال میں کس کے گھر میں رہتے نا, اور ایک نا سنیچے نے بولے مسافہ نہیں کرتے, یہاں مسجد میں کہاں کرتے نہیں, جمعہ پڑھ کے سب مسافہ نہیں کرتے, اور رمضان کی عید کو بھی ہم ایسا مسافہ نہیں کرے سنے. سنجینا جی نہیں کھڑے تھے, یہ ایسا ڈسٹینس ایسا یہاں کھڑا تھا کہ یہاں, ہاں ایسا خاندانی علاقوں میں نماز پڑھتے ہیں, کہاں مار دو ہنگی ہو, ہاں ہاں سٹیوں میں ایسا منڈم, ہاں پوائنٹ ہم کچھ کھڑے نا سنے. ہمارے کون رحیم بھائی تو رمضان کے دن گلے میں نہیں ملے نا کرونا کالم میں سنے. کہا کیا ہے کہ کیا ہوتا کہ وائرس سنے ہاں. تو اتنا ویسا معاملہ تھا وہ, اور کئی لوگ گئے بھی پھر کرونا میں, نہیں بہت سے لوگ چلے گئے اوپر. ہاں وہ پوائنٹ کی بات ہے, اس میں تو لکھا ہے ہاں صحیح قسمت ہے, تقدیر کی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کبھی بھی موت دینے والا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, صحیح.
اور کرونا آیا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں، ورنہ اللہ کا حکم نہیں رہتا تو کرونا کہاں سے تو ہے نہیں، جو بھی بیماری آتی ہے تو اللہ کی ہی مرضی ہے وہ. تھوڑا لوگ کیا بولتے ہیں کرونا ہے بول کے مر گیا بولتے، لیکن اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے ماتا کی بول کے نہیں بولتے. صحیح. کرونا آیا بول کے گئے بولتے. تو خیر، تو کیا بول رہا تھا میں، یہاں کرونا کالم میں 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ جو حضرت کے جن کے پاس ہم لوگ مرید بنے ہیں، حضرت ابراہیم شاخد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے جو ہے تقریباً 46 سال کی عمر ہے ان کی، 46-47. تو انہوں کرونا کالم میں گھر میں تھے، ان کی بہت بڑی درگاہ ان کے دادا حضرت کی، والد صاحب کی. وہ درگاہ کے قریب جیسا اور بھی مزارات ہیں. تو اس کے ٹائم پہ کیا ہو رہا، پورا ڈسٹرب ہو رہا، عورتیں وغیرہ وہ کیا ہے وہ مزاروں میں بیٹھنا کرنا، تو ڈسٹرب ہو رہا، بید بھی ہو رہی، وہ کیا کرنا کرونا میں اپن آدمی سے ساتھ نہیں ملا رہنا. انہوں کیا کرے وہ مزاروں کو، خبروں کو، کتنے پرانے مزار ہیں معلوم وہ جو خبر 40 سال پرانے، وہ خبروں کو جیسے گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے کام تو کریں گے بول کے ورکروں کو لگا کے وہ خبروں کو پورے کھود کے 40 سال پرانے خبروں کو کھود کے جیسے اس میں سے مردوں کو نکالے. وہ مردے کیسے ہیں پھر ایک دم ترو تازہ پورے کے پورے ویڈیو نکالے. اب تم عمر خدیری کا جو ہے کرے نا سبسکرائب، گھر کو جا کے دیکھو سنیں، تذکرہ خدیر کو ٹائپ کرو، آ جاتا اس میں ویڈیو سنیں. تو اس میں جو ہے 40 سال پرانی خبر پورے کے پورے جو ہے ایک دم ترو تازہ ہے. سن کفن کو بھی دھبا نہیں لگیا. وہ جب تم جا کے یہ خبراں کون سے گوشت کھود کو پورے ہڈیاں رہتے پورے سنا، کفن کو بھی سنبھالا نہیں ہوا، پورے کی پوری باڈی پوری فریش. تو ویسا پورے کے پورے جیسے خبروں کو مردوں کو لے جا کے تھوڑی دور لے جا کے انہیں نیم کا جھاڑ ہے نہیں اتنی دور لے جا کے پھر وہاں سلاب ڈال کے کر کے اس میں خبراں کھود کے اس میں جیسے سب کو تدفین کر دیے. ایک میں نے الگ الگ ڈسکس کو. تو سوچو کتنی بڑی ہے جو اس کو کرامت کی بات ہے، کہ کوئی 100 سال کی بات ہو گئی نہیں، رسوم کی بات ہے 5-6 سال پہلے کی بات، اور حضرت ابھی بھی زندہ ہے. تو بات سے معلوم کیا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ولی کا دروازہ بند نہیں کرتا. سنیں، قیامت تک نیک آدمی زندہ رہنے سے ہی جیسو آج قیامت نہیں آ رہی. جب پورے کے پورے نیک آدمی گزر جاتے تب جیسا قیامت آ جانے والی. اور جیسے جیسے برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے کیا بولتے عذاب بھی اپنے کو جو آ رہا. اب کرونا بولتے سکے گا آدمیوں کے کاموں کو جو آج انسان کے اندر نفس امارہ بڑھ گیا، برائیاں بڑھ گئیں، تو ایسے مہلک بیماریاں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتا لازم کر دیتا. پہلے بی پی شوگر کا تھا نہیں تھا، تمہارے دادا پردادا کے زمانے میں بی پی شوگر کہاں کا نہیں، موٹ محنت کرتے تھے، معلوم اتنی ہارٹ نہیں مارا ہے. اب سب کو آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 30 ایئر سے وہ رہے تو اس کو بس ہارٹ، اس کو بی پی شوگر تھائرائڈ، اس نے دنیا کی بیماریاں آ رہے ہیں. آج وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اعمال. آج کیا ہے، آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا آدمی تو ایکٹیو کہاں سے رہتا ہے نہیں، پورا سستی رہتی. اللہ کے رسول کیا فرمائے، جو آدمی صبح کے وقت نہیں اڑتا اس کو کیا تھا، اس کا رزق روک دیا جاتا. نوم الصبحۃ یوم نو رزق، وہ کہ چھوٹی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں. بولتے اس کا معنی کیا، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، صبح کا وقت سوئی تو رزق کو کیسے روکتا، رزق بولتے کھانا، بعد میں اٹھ کو کھا سکتا نا. وہ تو میرے مائنڈ میں آتا نہیں. اب 7 بجے اٹھ کو برش کر لو گے مست ٹفن کر نہیں سکتا، ہو جاؤ کہاں سے رک گیا رزق، کھاتا چھے نا. وہ دماغ میں آتی بات. وہ بات کیا ہے معلوم، اصل میں ہمارے استاد سے پوچھا تھا یہ بات، ہمارے غالباً اردو ٹیچر تھے ہمارے، ان سے انج بولے مجھے بات وہ کیسے کی بات آئی. تو میں کیا معلوم، تو رزق رکنے کی بات کیا ہے معلوم ہوا. اب مثال کے طور پہ 7 بجے اٹھے آج برش کرے گیا ٹفن کرے، وہ جو فجر میں اٹھتا ان کتنے بجے اٹھتا، 5 بجے اٹھتا. 5 بجے اٹھ کے ان کیا کرتا، برش وغیرہ کچھ بھی کر لیا کہ نہیں کر لیا کہ نماز پڑھتا، اس میں فجر پڑھ لیتا. پڑھ لینے کے بعد جو سب برش کرنے کے بعد اس کو بھوک ہوتی.
کیونکہ آدمی کو اٹھنے کے بعد کیا تھا بھوک ہوتا ہے نہیں. بھوک ہونے کے بعد جو سن کیا کرتا, اگرچہ اس کے گھر میں کچھ رہا بھی نہیں رہا, سنیں نہیں بھی رہا سمجھو, باہر جا کے ہوٹل میں کھائیں گے بول تو صبح فجر کے ٹائم پہ سٹی میں بول تو ملتی ٹفن, سنیں آپ کے پوسٹ آفس کا بول کو, اسٹیشن کا بول کو, تمہارا حیدرآباد سٹی کو وہاں بھی ملتی تھی. اب ایسے کھڑے گا وہاں ملتی ٹفن ملتی نہیں ملتی. گھر میں بیگم پکاتے نہیں پکاتے, اور رات کا کھانا بھی نہیں ہے سمجھو. تو کم سے کم کیا کرتا ہے, ابھی نو فجر میں اٹھتے ہمارے بیا بانی کوئی فجر پڑھے, کھانا نہیں ہے کیا کرتے کھانا نہیں ہے, آپ کے گاؤں میں ٹفن میں نہیں ملتی وہ ٹائم پہ, کم سے کم پانی تو پیتے نہیں پیتے, پانی پیتے. وہ پانی کیا ہے, رزق ہے نہیں ہے, تو اسی کا نام ہے رزق. پھر اللہ کے رسول وہی حدیث پیش کرے, یوم نو رزق بول کے, نوم الصبحاتی و یوم نو رزق, یعنی جو آدمی صبح کا سونا گویا کہ رزق کو روکتا ہے, چاہے وہ کھانا ہوتے گپا نہیں ہوتے کیوں ہے نہیں. اب نا فجر میں اٹھے ہوئے ان کو پانی ملیا, اب 7 بجے اٹھے سوالے کو کہاں پانی ملے جس کو صبح فجر میں 2 گھنٹے لیٹ ہوا نہیں ہوا, تو ان کو 2 گھنٹے پہلے پانی ملیا اور ان کو جیسے 2 گھنٹے بعد میں پانی ملیا. اب ان کو مثال کہ میرا لے لیں گے, اب انہوں نے ناراض ہو تو کیسا نہیں. تو وہی ہے چیز سنیں اللہ کے رسول. اور پھر رزق کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا ہوں, رزاق ہوں, میں رزق کا دینے والا ہوں. سنیں بہت بڑی اہمیت ہے رزق کی. ہم اس سے کیا کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتا, کیسا دیتا, سنیں کس طریقے سے دیتا, وہ ہم نہیں بول سکتے سمجھ. تو خیر میں کیا بول رہا تھا, حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمۃ الرضوان کا واقعہ سنا رہا تھا. تو حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمۃ الرضوان کا اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا, اور بے حد کرامتیں آپ کے, اور بچپن ہی میں آپ 1 سال کے تھے, آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں تھوڑا بڑے ہو گئے, آپ کے امی کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ کو آپ کی پرورش آپ کے نانا امی کرے, سنیں ہے تو بولو, تو آپ کے نانی جیسو آپ کی پرورش کرے. پرورش کرنے کے بعد آپ بڑے ہو گئے. بڑے ہونے کے بعد آپ کا واقعہ آپ کو اتنا اچھا موقع ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ پڑھے کرے, دنیا بھی پڑھے, دین بھی پڑھے. پڑھنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ نوکری آ گئی, وہ بھی کون سی, پولیس میں نوکری آئی آپ کو. پولیس میں نوکری آنے کے بعد دیکھو اب رات بھر, کب وہ دور کون سا دور تھا, انگریزوں کا دور تھا, برٹش, سنا. تو برٹش والوں کے پاس انہوں نوکری کر رہے تھے. تو اب رات بھر ان کی ڈیوٹی تھی, رات کی ڈیوٹی تھی, کبھی کبھی شفٹ چینج ہوتا رہتا نا پولیس کا. تو رات میں جو سو پہرا بھی کرنا اور جو سو جا کے عبادت بھی کرنا. تو اب وہ آفیسر جو سو دیکھا کیا ان کو جو سو پہرا بھی کر رہے ہیں اور جا کے جو سو عبادت بھی کر رہے ہیں مسجد میں. تو تعجب ہو جاتا, تعجب ہو کے ان کو بلا کے پوچھتا کہ تاج الدین تم یہ کیا ہے, رات بھر عبادت میں نماز میں دکھ رہی پوری رات, اور جو سو پھر دیکھے تو جو سو پہرا بھی کر رہے ہیں آپ, نگرانی بھی کر رہے ہیں. وہ تو فوری کیا کرتے اتنا ہی سنیں, حالانکہ کوئی کیا بولتے پکارا نہیں, کچھ پوچھا نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, اتنی چھوٹی بات کچھ. حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ کیا فرماتے فوری, یا اللہ تعالیٰ یہ تاج الدین صرف ایک ڈیوٹی کرتا, اب آئندہ 2 ڈیوٹی نہیں کرنے والا ہے. سنیں اللہ عالم کی شان دیکھو, فوری جو ہے اس کا ڈریس اتار دیتے, رکھ دیتے اس کے ٹیبل پہ اور ریزائن کر دیتے ہیں. اور جب گورنمنٹ جاب یہ کتنی مشکل سے ملنا, وہی پولیس کی نوکری, کتنا بھاگنا, کتنا دوڑنا, ہائٹ رہنا, آپ لوگ مانو نا میرے سے زیادہ ہے نہیں, وزن اٹھانا, اٹھ بیٹھ کرنا, کتنا رہتا اس کا وہ کیا ٹریننگ ہے نہیں. ویسی گورنمنٹ نوکری کو حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی بات پہ چھوڑ دی. آج ہم لوگ کیا کرتے, نوکری کے خاطر جو سے نماز چھوڑ دیتے, ظہر کے ٹائم پہ کیا کرتے جلدی جلدی لنچ کرتے, حالانکہ ظہر پڑھ سکتے اپن نہیں, پیٹ کے خاطر 10 منٹ کھانا کھاتا ہوں میں, وہ 5 منٹ نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا. ہاں حالانکہ شہروں میں کئی لوگ پڑھتے, سٹیوں میں لنچ کے ٹائم پہ فجر میں پڑھ سکتے, پھر ڈیوٹی سے آئے بعد عصر مغرب شام پڑھ لے سکتے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیئرلیس ہے نہیں. لیکن تاج الدین بابا علیہ رحمۃ الرضوان دیکھو, حالانکہ ان کچھ پکارا نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں. حالانکہ وہ رات کی نماز کیا ہے, کہ فرض ہے نہیں ہے,
بلکہ انہیں کیا کر رہے تھے؟ ایکسٹرا عبادت کر رہے تھے، زیادہ عبادت، نوافل کی کثرت کر رہے تھے نہیں. حالانکہ نوافل کی کثرت نہیں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھتا آپ کو؟ نفل کہیں نہیں پڑھا رہے تو وہ پوچھتا نہیں پوچھتا. لیکن اللہ والوں کا مقصد کیا رہتا تھا کہ نفل کو بھی وہ لوگ فرض سمجھتے تھے. سنا کیونکہ حدیث ہے نا حضور کی، کیا بول کے اللہ تک پہنچنے کے لیے نوافل کی کثرت کرو. سن رہے؟ اسی لیے اللہ والے کیا سمجھتے تھے کہ جو 5 نمازیں ہیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہے. اور نفل نماز کی کثرت اس طرح کرتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبح سے کیا دیا؟ پانی دیا، کھانا دیا، سن رہے، نیند بھر سلایا، اور ہم کو زندگی دیا، اور وہ بھی امت محمدیہ میں پیدا کریا. اس کے شکرانے میں وہ اللہ والے جو ہے نوافل کی کثرت کرتے تھے. اور حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ نوکری چھوڑ دیے، رات بھر عبادت کر رہے، اور وہ بھی کئی سالوں تک جنگل میں جا کے عبادت بھی کرے، کھانا پانی کچھ نہیں. سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ آپ کے تعلق سے اور بھی سنائیں گے. بہت بڑی لمبی چوڑی آپ کے واقعات ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے آپ کی. سنیں تو خیر یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو حضرت تاج الدین بابا علیہ رضوان کے رقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما. ہم سب کو نماز 5 جگہ نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی دعائیں کریں، پاک عزت میں، حرمت میں، وسیلے میں، صدقے میں، طفیل میں قبول فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد